تعالی فی الکلام المجید افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام۔ کھل کے بیٹھو، کھل کے بیٹھو، ایک دوسرے کے اوپر نہیں، کھل کے بیٹھو۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گفتگو قرآن آسان کورس میں جاری و ساری ہے، اور اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنے کلام مقدس میں سے ہمیں ایک ایسا موضوع، ابھی بھی آوازیں آ رہی ہیں، اس پنکھ یہ تیز ہے، کلام مقدس میں سے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم ایک ایسا موضوع بیان کریں جو اصل میں اللہ نے سکھانے کے لیے قرآن مقدس کا نزول فرمایا، کہ اللہ نے اپنے محبوب کی شان کا ذکر جا بجا پورے قرآن میں فرمایا ہے۔ اور یہ قرآن، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ شریعت کی کتاب بھی ہے، لیکن اسی وقت میں یہ عشق مصطفیٰ کی کتاب بھی ہے۔ یہ عشق رسول سکھاتا ہے، اور قرآن مقدس میں وہ برکتیں، وہ رحمتیں، وہ فضل جو خوش نصیبوں کے لیے رکھا گیا ہے کہ اس سے عشق رسول سیکھا جاتا ہے۔ لہذا اسی لیے ہم قرآن میں جب بھی غور کرتے ہیں تو قرآن کی اس عظیم برکت کو حاصل کیے بغیر ہم نہیں رہ پاتے کہ قرآن ہر کچھ ہی رکوع کے بعد، کچھ ہی آیات کے بعد ضرور ایسی آیت اتارے گا جس میں عشق رسول بیان ہوگا، اور قرآن ضرور حضور کی طرف، راکع دو جہاں کی ذات کی طرف رہنمائی کرے گا، بار بار کرے گا۔ ایک اللہ والے تھے تو انہوں نے 100 مرتبہ قرآن مقدس ختم فرمایا، تو آپ کے دوست کو علم ہوا، ملنے چلے گئے، جا کے پوچھا تو مبارک بھی دی، اور کہا مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے 100 بار قرآن مقدس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس پہ آپ کو بڑی مبارک ہو۔ تو آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ نے 100 بار قرآن پڑھا ہے تو اس سے آپ کو کیا سیکھنے کو ملا ہے؟ یہ بڑی قیمتی بات ہے کہ 100 بار کسی نے قرآن ختم کیا ہو، تو اول تو ہم تو شاید 1 یا 2 بار بھی زندگی میں، 3 بار 4 بار بھی بڑی مشکل سے کرتے ہیں۔ تو چلو جس کو یہ سننے کو مل رہا ہے وہ اس بات کو سمجھے کہ ایک ایسا شخص بھی تھا جس نے 100 بار قرآن مقدس ختم کیا۔ تو جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ بتائیے کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا ہے، تو ارشاد فرمایا میں نے 2 باتیں سیکھی ہیں بس۔ 100 بار قرآن پڑھنے سے کتنی باتیں سیکھی؟ سارے بولیے۔ میں نے 100 بار قرآن پڑھا ہے اور صرف 2 باتیں میں نے سیکھی ہیں۔ پہلی بات یہ سیکھی ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کی شرکت نہیں ہے۔ اللہ توحید کو اپنے ساتھ لپیٹے ہوئے ہے، اور اللہ جیسا برکت والا، اللہ جیسا بڑا کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں نے جو سیکھا ہے وہ محمد رسول اللہ سے بڑی شان کسی کی نہیں ہے، شان مصطفیٰ سے بڑا کوئی نہیں۔ تو یہ 2 باتیں میں نے قرآن سے سیکھی ہیں۔ تو الحمدللہ قرآن آسان کورس کو ہر سال یہ سعادت ملتی ہے، میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارا پہلا پورا ہفتہ حضور کی شانوں سے
اور آقا کی محبت کے ذکر سے لبریز ہوتا ہے، اور حضور کا عشق اور حضور کی محبت کو پیدا کرنا اور آپ کی محبت کے ذکر کو عام کرنا، یہ قرآن آسان کورس کا پہلا مقصد ہے۔ انشاءاللہ کہہ دیجئے یہ ہمارا پہلا مقصد ہے کہ ہم صرف خشک قرآن ہی نہ پڑھاتے جائیں، صرف قرآن کے الفاظ ہی نہ پڑھاتے جائیں، ساتھ ساتھ صاحب قرآن کو بھی پڑھائیں، ساتھ ساتھ صاحب قرآن کی بھی بات کی جائے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز سورہ منافقون میں سے ایک خوبصورت قطع 2 آیات پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ سماعت کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کرے، تو انکار سے اپنے سروں کو گھماتے ہیں، اور تو انہیں دیکھے گا کہ وہ حاضری سے رک رہے ہیں تکبر کرتے ہوئے۔ یکساں ہے ان کے لیے کہ آپ مغفرت طلب کریں ان کے لیے یا مغفرت نہ طلب کریں ان کے لیے، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، بے شک اللہ فاسقوں کی رہبری نہیں کرتا۔ پھر سنیے ترجمہ۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کرے، تو انکار سے اپنے سروں کو گھماتے ہیں، اور تو انہیں دیکھے گا کہ وہ حاضری سے رک رہے ہیں تکبر کرتے ہوئے۔ یکساں ہے ان کے لیے کہ آپ طلب مغفرت کریں ان کے لیے یا طلب مغفرت نہ کریں ان کے لیے، اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا، بے شک اللہ فاسقوں کی رہبری نہیں کرتا۔ بڑی ہی واضح آیت ہے، اور اس کے پس منظر کو میں عرض کر دوں تاکہ قرآن کی ہر آیت کے پیچھے جو اس کا شان نزول ہے اس کا علم ہو جائے تو آدھی سے زیادہ آیت ویسے ہی سمجھ آ جاتی ہے اور اس کا انداز سمجھ آ جاتا ہے۔ مدینہ شریف میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لائے تو یہاں 2 جماعتیں پیدا ہو گئیں۔ ایک تو وہ تھی جو حضور کے ساتھ آئے تھے، مومنین تھے، اور کچھ یہاں سے بھی کلمہ پڑھنے والے لوگ شامل ہوئے، لیکن ان میں سے زیادہ تر منافق تھے۔ منافق وہ تھے کہ وہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل والا انداز تھا، زبان سے تو کلمہ پڑھتے تھے لیکن ان کے ذہن اور ان کی سوچیں اسلام کے ساتھ نہیں ملتی تھیں، اور وہ بس منہ ملاحظے کے لیے وہ مسلمان ہوئے۔ تو ایسے لوگوں کا ذکر قرآن نے سورہ منافقون، پوری سورت ہی منافقون کے نام سے اتاری ہے، اور پوری سورت ہی ایسے لوگوں کے لیے اور ان کے ذکر کے لیے اتاری گئی کہ جو بظاہر مسلمان تھے لیکن ان کا ذہن اور سوچ اسلامی نہیں تھا، اسلام کے ساتھ ان کا اس طرح سے انداز نہیں تھا۔ تو اب یہ لوگ جو ہے وہ جب بھی ان سے کہا جاتا کہ آپ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، تو جائیں جا کے حضور سے جا کے اس کی سفارش کروائیں اور کہیں کہ آقا آپ تمہارے لیے دعا کریں، اور وہ دعا کر دیں تمہارے لیے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ بھی معاف فرما دے گا۔ اب جب یہ بات انہیں کہی جاتی تو یہ بد نصیب جو ہیں بجائے یہ کہ حضور کے پاس جا کے اپنی توبہ کرتے یا ان سے جا کے عرض کرتے، سفارش کرواتے، بلکہ اپنے سروں کو نا کے انداز میں ہلا دیتے تھے۔ استغفر اللہ، کیا کرتے تھے بولیے؟ نا کے انداز میں، کہ نہیں ہم نے نہیں جانا، اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا ہے، ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ حضور کے پاس جائیں گے تو ظاہر ہے آگے سے بات اور ہوگی، وہ انہیں بھی علم ہوگا کہ میں نے فلاں غلطی کی ہے، فلاں گناہ کیا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ میں ڈائریکٹ اللہ سے ہی مانگ لوں، اللہ سے ہی معافی مانگنی ہے نا تو میں اللہ سے مانگ لوں۔ تو حضور کے پاس جانے سے کتراتے تھے، آقا کے پاس جانے سے گھبراتے تھے، اور حضور کی خدمت میں جانے سے
وہ کمی اور کجی کا شکار ہوتے تھے، پیچھے ہٹتے تھے. تو اللہ کو یہ انداز اتنا ناپسند آیا کہ اس کا باقاعدہ ذکر قرآن میں کیا اور فرمایا کہ تم انہیں دیکھو گے کہ رسول جب کے لیے تمہیں رسول کی طرف جانا ہے اور مغفرت طلب کرے رسول تمہارا، تو انکار سے اپنے سروں کو گھماتے ہیں. یعنی وہ حرکت بھی نوٹ ہو گئی جو ادب رسول کے خلاف تھی، اس حرکت کو بھی نوٹ کیا گیا کہ یہ سروں کو ہلاتے ہیں. ان ہلانے کو بھی اللہ نے لکھا قرآن میں. اللہ، اور تو انہیں دیکھے گا کہ وہ حاضری سے رک رہے ہیں، جاتے نہیں تھے حضور کے پاس، اور اگر جانا تو بھی ایسے ہی بس تھوڑا سا نماز پڑھی، اسلام پھیرا، پیچھے سے ہی نکل گئے. اور اس طرح کا انداز منافقانہ جو طریق ہے وہ ان کا تھا کہ حاضری نہ دینی پڑے، مجلس میں نہ بیٹھنا پڑے، اور ان کے سامنے بیٹھ کے ان کی گفتگو نہ سننی پڑے، اور ایسا کوئی انداز نہ بنے جو ایک عشق والا ہے، محبت والا ہے کہ پیار سے ان کی بات سننی ہے. ایسا نہیں تھا، حاضری سے رکتے ہیں. تو اللہ کو یہ دونوں ہی چیزیں ناپسند آئیں کہ ایک تو انکار کرتے ہیں حضور کے پاس آنے سے، مغفرت طلب کرنے سے، کہ نبی کی مغفرت کتنی بڑی ہے، اور نبی کسی کے لیے دعا کر دے وہ کتنی بڑی ہے، وہ کتنا بڑا اس کا شرف ہے کہ نبی اس کے لیے دعا کر دے. تو ایک تو یہ اس سے انکاری ہیں کہ نبی کی دعا نہیں چاہتے، خود اللہ سے ڈائریکٹ دعا کرتے ہیں اور نبی کی بارگاہ سے دور رہ کر دعا کرنا چاہتے ہیں، نہ کہہ کے اپنے سروں کو ہلاتے ہیں. اللہ نے وہ بھی قرآن میں لکھا، اور ساتھ آگے فرمایا کہ حاضری سے رکتے ہیں. اور حاضری کے لیے کوئی خاص ان کا ذہن نہیں ہوتا، سوچ نہیں ہوتی، اور حضور کی بارگاہ سے اس طرح سے محبت نہیں ہے، پیار نہیں ہے، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی ایک تانگ نہیں ہے دل میں، شوق نہیں ہے، وہ شوق سے جانا نہیں ہے. کوئی بلائے، کوئی بار بار کہے اور کوئی نوٹ کر لے کہ یہ نہیں آتا تو پھر تو ڈر سے آ جائیں گے، بولو نا، لیکن عشق اور محبت سے نہیں آتے اور حاضری سے رکتے ہیں. اب آگے سنیے، اس سے پہلے کہ میں مزید عرض کروں، اللہ نے خود ہی اس کا اظہار فرمایا، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضور کی بارگاہ میں یہ بات جاتی اور آپ انہیں بلاتے اور آپ انہیں سمجھاتے اور انہیں بتاتے کہ دیکھو یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے، کہ تم اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو تم ہمارے پاس آنے سے ڈرتے ہو اور اللہ سے ڈائریکٹ مانگتے ہو، اور ہماری حاضری سے تم دور رہتے ہو. تو حضور خود کچھ کرتے، اللہ کو یہ گوارا ہی نہیں تھا. آیت کریمہ مکمل کی، آگے سنیے. فرمایا یکساں ہے ان کے لیے کہ آپ ان کے لیے اب دعائے مغفرت کریں یا نہ کریں. کہا اب معاملہ میرے پاس پہنچ چکا ہے، یہ بے ادبی ہم نے نوٹ کر لی ہوئی ہے، معاملہ اتنا بڑا ہو گیا ہے، اس قدر عرفہ ہو گیا ہے، اتنا اونچا ہو گیا ہے، اب آپ کی کوئی بات ہم نے نئی انداز میں لے کے آنی، بلکہ اب سنیں، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا. بولو ہو آپ مانگیں یا نہ مانگیں. اب کیا تھا، کوئی 100 قتل کر دیے تھے، مطلب کیا کیا ہے، اتنا بڑا جملہ، اللہ ہرگز نہیں بخشے گا. کیا 1000 شرابوں کی بوتلیں پی لی تھی، کیا کیا، مطلب کوئی سود کھائے تھے، 20 سال 100 سال سود کھایا انہوں نے، مطلب کیا ہے، ایسا کیا کیا، بس دربار رسالت سے دور رہے اور حضور کے پاس جانے سے ذرا سر ہلا دیا. اللہ نے فرمایا نہیں بخشوں گا اب کبھی. اب بخشش حرام ہو گئی. تو آپ بات کی نزاکت کو سمجھیں. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن، میں کوئی اپنے پاس سے کوئی کہانی تو نہیں سنا رہا آپ کو، میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور آپ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں. کہ اس قدر بڑی جسارت کہ آپ حضور کی بارگاہ سے اس طرح سے دور رہیں اور بار بار حضور کے بلانے پہ بھی نہ آئیں اور حضور کی حاضری کو تکبر کر کے چھوڑ دیں کہ میرا فلاں کام زیادہ عام ہے، فلاں میرا کام زیادہ ضروری ہے، فلاں میری جو مصروفیت ہے وہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ اس سے بڑی ہے، لہذا حضور کی بارگاہ کی حاضری کی ضرورت کوئی نہیں مجھے. استغفر اللہ. کہو نا ذرا یار، سارے بولو نا کہ استغفار ہے اس پہ کہ بھائی مجھے حضور کی بارگاہ کی ضرورت کوئی نہیں. تکبر کرتے ہوئے حاضری سے رکتے ہیں، حاضر نہیں ہوتے. پاؤں نیچے رکھیے. تو یہ حضور کی گفتگو ہو رہی ہے نا، آقا کی بات ہو رہی ہے، اس لیے دھیان رکھیے اس بات. تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا معاملہ بہت بڑا ہے.
اس میں حاضری کا اور اس کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو اگر کوئی اندر سے صحیح طرح نہیں سمجھتا تو اللہ کی بارگاہ سے لفظ اترے کہ حضور اے نبی اب آپ طلب مغفرت کریں یا نہ کریں، یعنی اب آپ کی سفارش بھی ان کے لیے میں نہیں مانوں گا، استغفر اللہ۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بولو بھئی حضور تو رحمت للعالمین ہے، آپ تو سب کے لیے سفارش کر ہی دیں گے نا، آپ تو سب کو معاف کر ہی دیں گے، اور آپ کے لیے تو کچھ نہیں تھا، کوئی ایسا کوئی آیا نہیں آیا، کوئی قریب آیا، کوئی پاس آیا، کوئی نہیں بیٹھا، کوئی بیٹھ گیا، حضور نے کبھی کسی کی پرواہ اس طرح سے کی ہی نہیں تھی، کیونکہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا، آپ رحمتوں کے ساتھ لپٹے ہوئے اور رحمتوں کے وجود کا ایک مظہر ہے۔ بلکہ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا کی ہر شے میں کہیں نہ کہیں کوئی نیگیٹیوٹی اللہ نے رکھی ہے، ضرور رکھی ہے، اگر ایک پہلو اچھا ہے تو دوسرا برا بھی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا کی کسی چیز میں یہ دونوں پہلو نہ ہو، ہر صورت اللہ نے رکھے ہیں، اچھائی بھی رکھی ہے، برائی بھی رکھی ہے۔ واحد ایک ہستی آپ نے ایسی پیدا کی ہے جس میں سوائے رحمت کے کچھ رکھا ہی نہیں ہے آپ کے اندر، ایک ہستی ایسی ہے جس میں صرف رحمت رکھی ہے، اور وہ صرف حضور کی ذات، اپنی ذات کے اندر بھی قہاری اور جباری رکھی ہے، وہ قہار بھی ہے اور جبار بھی ہے، وہ قہر ڈھانے والا بھی ہے، غصہ کرنے والا بھی ہے، وہ عذاب دینے والا بھی ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے، اور ایک اس کا زاویہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ اٹھائے گا کسی کو، اٹھا کے دوزخ میں پھینکے گا، کسی کی پرواہ ہی نہیں کرے گا، اتنا اس کا بڑا اپنا معاملہ ہے۔ لیکن حضور کے سارے نام رحمتوں والے ہیں، کوئی ایک نام بھی غصے والا، قہر والا، عذاب والا نہیں، سارے نام رحمتوں۔ تو لہذا حضور تو ایسے تھے نہیں، تو فرمایا کہ آپ مجھے پتہ ہے ان کے لیے مغفرت مانگ ہی لیں گے، لیکن سن لیں ہم اب آپ کی بات نہیں سنیں گے ان کے بارے میں، اس قدر بڑا معاملہ۔ تو لہٰذا اب آپ سمجھ گئے ہیں کہ عشق رسول اور ادب رسول کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو آئیے میں چند باتیں اب انہی لوگوں کے بارے میں جو ادب رسول کے حوالے سے ہیں، آئیے ایک ایسا چیپٹر جو ہم سب کا ایمان تازہ کر دے گا انشاءاللہ، اور ہم سب ایمان کے اس پیمانے پہ پہنچیں گے جو اللہ کو چاہیے، جو اس کے رسول کو چاہیے، جو ایمان وہ ہم میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کو کوئی بھی شخص خود کچھ کہہ ہی نہیں سکتا۔ ہاں مجھے کہو سبحان اللہ، یہ جملہ ہے ایک، ہم خود کچھ نہیں کہہ سکتے حضور کو، ہمیں اللہ کی بارگاہ سے سیکھنا ہوتا ہے، اللہ سکھاتا ہے رسول کو کیسے بلانا ہے، رسول کی بارگاہ کا ادب سکھانے والا اس کائنات میں سب سے پہلا خدا ہے، خدا نے حضور کا ادب خود سکھایا۔ لہٰذا آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی برکت اتنی بڑی ہے کہ آپ کی بارگاہ کو یہ شانیں حاصل ہیں کہ اللہ نے آپ کو خود القابات عطا فرمائے، اور نبیوں کو ناموں سے بلایا، یا موسیٰ کہا، یا عیسیٰ کہا، یا نوح کہا، یا ابراہیم کہا، یا یحییٰ کہا، نبیوں کو ناموں سے بلایا۔ پورے قرآن میں دیکھیے کسی بھی جگہ حضور کو نام لے کے نہیں بلایا، ہر جگہ رسول کہا، نبی کہا، مبشر کہا، نذیر کہا، علم نشرح کہا، والضحیٰ کہا، واللیل کہا۔ تو لفظوں کو بھی بڑے چناؤ کے ساتھ استعمال کیا کہ میرے نبی کا ادب ہے یہاں نام نہ لیا جائے، اور نام لے کے بلانا سورہ حجرات میں اللہ نے باقاعدہ آیت اتار دی کہ یہ جو آپ کے حجروں کے باہر کھڑے ہو کر آپ کو نام لے کے بلاتے ہیں اور آپ کا نام لے لیتے ہیں، اے نبی ان کو بتا دو کہ یہ نرے جاہل ہیں، یہ بے عقل ہیں، یہ بے علم لوگ ہیں جنہیں یہ علم ہی نہیں کہ رسول کے پاس جا کے اس کا نام نہیں لیتے، جب باہر کھڑے ہو کے نام لینا بھی گوارا نہیں ہے۔ تو اس لیے حضور کو ہم خود کچھ نہیں کہہ سکتے، اللہ سے سننا ہوتا ہے، اللہ سے سیکھنا ہوتا ہے، اور اللہ سکھاتا ہے اپنے نبی کے الفاظ کو کہ یوں کہا کرو۔ بلکہ یہ کہا گیا، سنیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک بار حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ارشاد فرمایا، حضور مجھے اجازت دیجیے، میں عمرہ کرنے جانا چاہتا ہوں۔ عمرہ کی اجازت مانگی۔ اب عمرہ اللہ کا ہے، اجازت رسول دے رہا ہے، رسول کی اجازت ہے، تو اس کا مطلب صحابہ کا انداز کچھ اور تھا۔ صحابہ عمرہ کے لیے بھی حضور کی اجازت لیتے ہیں،
اور حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ مجھے عمرہ کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے. کل میں نے واقعہ عرض کیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کعبہ شریف پہنچ کے بھی، سامنے کعبہ کے ہوتے ہوئے بھی، اور 6 سال کا وقت گزر چکا ہے، 6 سال سے آپ مکہ نہیں آئے، 6 سال سے مکے کی حاضری نہیں ہوئی، اور تڑپ رہے ہیں کہ کب کعبہ نظر آئے. لیکن جب نظر آ گیا اور انہوں نے کہہ بھی دیا کہ اٹھیں اور آپ طواف کریں، تو فرمایا نہیں، اپنے نبی کے بغیر کعبے کا طواف نہیں کروں گا. مل کے کہو نا ذرا صاحب، اپنے نبی کے بغیر کعبے کا طواف نہیں کروں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی آپ نے دیکھ لیا. یہاں حضرت عمر پوچھ رہے ہیں کہ حضور مجھے اجازت ہے، میں عمرہ کر رہا ہوں جا کے. آج کا مولوی کہے گا لو اللہ کے لیے، اللہ کا عمرہ ہوتا ہے. بھائی آج کا مولوی زیادہ سمجھدار ہو گیا نا، آج کا مولوی زیادہ عقل مند ہو گیا. اور اس 1400 سال پہلے جو ایمان اور محبت اور عشق تھا، وہ آج کا مولوی کو شاید وہ زیادہ پڑھا لکھا ہے نا. وہ کہتا ہے جی ضرورت کیا ہے، ڈائریکٹ آپ اللہ سے جا کے ملے، جا کے عمرہ کریں. آپ کس کو اجازت کی ضرورت؟ کیا قرآن میں لکھا ہے کہ حضور کی اجازت کی ضرورت ہے؟ ذرا بولو نا، سارے بولو نا ذرا یار. قرآن میں لکھا ہے کیا کسی حدیث میں حضور نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے پوچھ لو؟ کسی حدیث میں لکھا ہو کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ بھائی جب بھی کوئی عمرہ کرے پہلے مجھ سے پوچھ لے؟ نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے. تو حضرت عمر جیسا شخص اجازت کیوں مانگتا ہے؟ آپ نہیں سمجھے ابھی بھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص اجازت کیوں مانگتا ہے؟ اسے پتہ ہے یہ اجازت عمرے سے بھی بڑی ہے. نہیں چھوٹی، ذرا بولیے نا. یہ اجازت عمرے سے بھی آگے ہے، یہ عمرے سے آگے ہے. اگر یہ پوچھوں گا تو عمرہ ہونا ہے. عمرے والا تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، اگر اس سے پوچھوں گا تو عمرہ ہوگا نا. تو ہمیں پتہ نہیں کس نے پڑھا دیا ہے. اور آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، المان والحفیظ، بے ادبوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، بے ادبوں کے جھنڈ پیدا ہو چکے ہیں. بلکہ پورے بے ادبوں کے محلے ہیں جن میں بے ادبیاں سکھائی جاتی ہیں اور بے ادبیاں پڑھائی جاتی ہیں، بے ادبیوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے. حضرت عمر پوچھ رہے ہیں، میں صحیح حدیث پڑھ رہا ہوں بھائی، صحیح حدیث پڑھ رہا ہوں. حضرت عمر پوچھ رہے ہیں حضور عمرے پہ جانے کی اجازت ہے؟ اللہ. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جملہ بولا، سنیے. فرمایا جی عمر اجازت ہے، آپ جائیے، عمرہ کر رہے ہیں، عمرہ کر لیں آپ جا کے. لیکن سنیے، اے بھائی، کیا کہا حضور نے؟ یہ حضور کا ایک پیار ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. فرمایا اے بھائی ہمارے لیے بھی دعا کرنا. یہ حدیث کے لفظ ہیں کہ آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو ہمارے لیے دعا کرنا. تو یہ حضور نے سنت بنا دی کہ جب کبھی کوئی عمرہ کرنے جائے اور کوئی تم سے اس کے لیے بات کرے کہ میں عمرہ کے جا رہا ہوں، تو ضرور اس کو کہو کہ میں دعا چاہتا ہوں. تم اسے ضرور کہو کہ میرے لیے بھی وہاں دعا کرنا. یہ حضور نے طریقہ بنا دیا. اور آقا علیہ السلام نے جب یہ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میرے لیے دعا کرنا، تو آقا علیہ السلام کس جملے پہ حضرت عمر فرماتے ہیں، خدا کی قسم اگر ساری کائنات کی ساری دولتیں میری جھولی میں ڈال دی جاتی اتنی لذت نہ آتی جتنا اس جملے سے مجھے لذت آئی. اتنا مزہ آیا سن کے، اتنا سکون ملا کہ میرے نبی نے مجھے کہا ہے کہ میرے لیے دعا کرو، ہمارے لیے دعا کرو جا کے. تو اب یہاں اے بھائی کا لفظ جو آپ نے استعمال کیا، میں اس پہ توجہ چاہوں گا کہ منافقون کا ظاہر رویہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ لوگ اس طرح کے بھی معاملات میں آ جاتے ہیں. اب حضور نے اپنی مرضی سے بھائی کہہ دیا. جواب میں حضرت عمر نے بھائی نہیں فرمایا، کیونکہ حضور بڑے ہیں، چھوٹے کو کچھ بھی کہہ دیں. بھئی ایک بڑا افسر ہوتا ہے نا، وہ اپنے ملازمین کو کوئی بھی بات کر سکتا ہے، محترم کہہ سکتا ہے، جناب کہہ سکتا ہے، حالانکہ وہ بڑا افسر ہے، لیکن اس کی مرضی ہے نا اپنے چھوٹوں کو کچھ بھی کہے. لیکن جواب میں اگر وہ چھوٹا بھی اس کو بھائی کہہ دے تو یہ بے ادبی ہے. یہ الفاظ آپ نہیں بول سکتے، وہ بول سکتا ہے، وہ بڑا ہے. اور اللہ اور رسول میں کچھ انداز یہی ہے، اللہ بڑا ہے رسول سے. اللہ اپنے نبی کو جو مرضی بولے، جس طرح مرضی کہے، اس کی مرضی ہے. میں اور آپ ویسے نہیں بول سکتے، رسول کو ویسے ہم بلا نہیں سکتے جس طرح اللہ بلاتا ہے. اگر اللہ نے فرمایا قرآن میں، فرمایا کہ آپ ہمارے بشر ہیں، آپ بشر ہیں، تو ہم بشر نہیں کہہ سکتے بھائی. وہ اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے، ہم جب لفظ نہیں بول سکتے، یہ بے ادبی ہوگی.
تو آقا علیہ السلام نے تو یہ کہا دیا کہ بھائی کہا، لیکن حضرت عمر نے نہیں فرمایا۔ اور جب آپ امیر المومنین بنے تو ایک بار ایسا ہوا کہ آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ لوگوں سنو، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم لوگ مجھے سخت سمجھتے ہو، یہ کہتے ہو کہ میں بڑا سخت حکمران ہوں، مجھے یہ علم ہوا ہے کہ میری سختی مشہور ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ عمر بڑا سخت ہے، تو آؤ میں تمہیں بتاؤں میں کیوں سخت ہوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں میں کیوں سخت ہوں۔ اور دیکھیے، ایک طرف حضور کا عمل کہ آپ نے اے بھائی کہہ کے کہا کہ میرے لیے دعا کرنا، اور دوسری طرف حضرت عمر کا عمل جب آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے حضور جب قریب میں ان کے رہتا تھا، میرا بڑا وقت ان کے ساتھ گزرا ہے، میری عمر ان کے ساتھ گزر گئی ہے، تو جب لوگ ان سے ملنے آتے تھے تو لوگ پھر آ کے حضور کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتے تھے، کوئی ہاتھ چومنا چاہتا تھا، کوئی پاؤں چومنا چاہتا تھا، کوئی آپ کو مس کرنا چاہتا تھا، کوئی آپ کو گلے لگانا چاہتا تھا، ظاہر محبت ہوتی تھی لوگوں کی۔ اور جب کبھی ایسا موقع بنتا کہ مجمع میں حضور جاتے تو مجھے پتا ہے کہ لوگ کس طرح سے میرے نبی کو آ کے جو ہے وہ اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے، تو وہاں حضور مجھے اپنا گارڈ بناتے تھے، وہاں حضور مجھے اپنی حفاظت کے لیے فرماتے عمر میرے قریب آ جاؤ، تو میں قریب آتا اور پھر میں لوگوں کو روکتا تھا، کسی کو میں دھکا دیتا، کسی کو پیار سے ہٹاتا، کسی کو ہاتھ پکڑتا، کسی کا منہ پیچھے کرتا، کسی کی ٹانگ پیچھے کرتا، اور یوں میں سختی کرتا تھا۔ میرے نبی نے مجھے وہ سختی کرتے کرتے سختی بنا دیا، اس لیے میں سخت ہوں، اور میں نبی کی محبت میں سخت ہوں، ورنہ میں لوگوں سخت نہیں ہوں، میں بڑا نرم ہوں، میں تو اس نبی کا بندہ اور غلام ہوں۔ ادھر وہ بھائی کہہ رہے ہیں بولو، اور ادھر یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بندہ اور غلام ہوں۔ تو پہلا تو یہ سمجھو کہ اللہ نے جو رسول کا یہ انداز بنایا، اس میں ادب یہ ہے کہ ہم ایسے الفاظ نہیں بول سکتے جو کسی طور بھی آپ کی اس محبت کے اور اس عزت کے اور اس عہدے اور مقام کے خلاف ہوں۔ یہ پہلا اصول، یہ سمجھ آ گیا آپ کو انشاءاللہ؟ بولیے ذرا۔ اس کے بعد سنیے، پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل، آپ حج پہ گئے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، حج پہ گئے تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جب حضور حج پہ آئے تھے تو تم لوگ تھے اس وقت، میں تو ان کے ساتھ نہیں حج کر سکا، یہ پوچھا کہ بتاؤ حضور کہاں کہاں کھڑے ہوئے، کہاں کہاں بیٹھے، کہاں کہاں نماز پڑھی؟ لوگوں نے بتایا کہ حضور یہاں کھڑے ہوئے تھے، یہاں بیٹھے تھے، یہاں نماز پڑھی۔ تو آپ ان جگہوں پہ گئے، اپنا امامہ کھول کر ان جگہوں کو پہلے صاف کیا اور پھر وہاں بھی نماز پڑھی، انہی جگہوں پہ بیٹھے، دعائیں مانگی جہاں جہاں حضور بیٹھے اور انہوں نے نماز پڑھی تھی۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا عمل ہے کہ حج پورا ان جگہوں پہ ادا کیا، بولو جہاں حضور نے ادا کی، وہیں جا کے اپنے ہاتھ لگائے اور وہیں پہ جا کے اپنا امامہ کھول کے تو ان جگہوں کو صاف کیے۔ اللہ، بلکہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ عام طور پہ تو لوگ اس بھی بات پہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، جی ہاتھ چومتے ہیں بزرگوں کے، اسی پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے بعض کو کہ ہاتھ چومتے ہیں۔ جی صحابہ کرام نہ صرف حضور کے ہاتھ چومتے بلکہ بعض صحابہ حضور کے قدموں پہ بھی بوسہ دے دیا کرتے اور نیچے جھک کر حضور کے قدم چوم لیتے تھے۔ اور ایک بار ایسا ہوا کہ صحیح حدیث میں ہے، ایک بار ایسا ہوا کہ یہودی کچھ آئے اور انہوں نے بھی آ کے حضور کے قدموں کا بوسہ لیا، یہود بھی حضور کے ہاتھ چومے اور آپ کے قدموں کو چومے، اور صحابہ کرام نے بھی یہی عمل کیے، کئی بار کیے۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا اس لیے یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ یہ جو اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، جس پہ ہم آج بڑا فخر کرتے ہیں اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور الحمدللہ کہتے ہیں، ذرا الحمدللہ تو بول دو، اس پہ ہم الحمدللہ کہتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، ہم ایمان والے لوگ ہیں، ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا گیا ہے اور ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ، اس کے رسول پہ۔ لیکن یاد رکھو، اس ایمان کو اگر تم بڑھانا چاہتے ہو تو اس ایمان کو بڑھانے کے لیے، یا کسی بھی چیز کو جب بڑھایا جاتا ہے تو اس کو کوئی چیز ہوتی ہے جس کے اندر اس کی نشو و نما ہوتی ہے، اگر وہ چیز موجود نہ ہو تو وہ چیز بڑھ نہیں سکتی۔ بولیے، ہر چیز کو بڑھانے کے لیے
کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے جو اسے بڑھا رہی ہوتی ہے. جیسے دیکھیں نا, ہمارا جسم ہے, اگر یہ بڑھے گا تو یہ خوراک سے بڑھے گا, ایسے ہی ہے بولو. اگر ہم کچھ کھائیں گے, کچھ پیئیں گے تو ہمارا جسم اسے نشو و نما پائے گا. ایسے ہی ہے, کوئی دنیا کا پودا لاؤ, اس پودے کے لیے کوئی خاص قسم کو آپ کی کھاد کی ضرورت ہوتی ہے. گندم لگا لو, چاول لگا لو, کوئی بھی ایسی فصل لگاؤ, اس کے لیے بڑھانے کی کوئی چیز ہوتی ہے. بولو, ایمان تمہارے اندر تو ہے, لیکن اگر تم بڑھانا چاہتے ہو تو دو چیزیں دو. ایک اسے محبت مصطفیٰ دو, اور دوسرا اسے ادب مصطفیٰ دے دو. اللہ, اس ایمان کو بڑھانے کی صرف دو چیزیں ہیں. یہ ایمان بڑھ نہیں سکتا. نماز روزہ صرف تمہارے ثواب میں اضافہ کرے گا. یہ صرف قرآن پڑھتے جاؤ, تمہارا ثواب بڑھتا جائے گا, تمہاری نیکیاں بڑھیں گی. ایمان کیسے بڑھے گا؟ ایمان کے بڑھنے کے لیے تمہیں مدحت مصطفیٰ, محبت مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ کی ضرورت. یہ ایمان کے بڑھنے کی علامت. میں قرآن کا مضمون بیان کر رہا ہوں, یہ ایمان بڑھا دے گا. لہٰذا اللہ ہمیں ایسا بنائے انشاءاللہ کہو, اور اس کے لیے محبت مصطفیٰ عطا فرمائے. اسی طرح قرآن پاک میں مضمون موجود ہے سورہ حجرات کے اندر. سورہ حجرات میں اس کا اظہار اللہ نے فرمایا. اور صحابہ کرام جب ظاہر ہے مدینہ میں تھے تو حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے, آقا اسلام کے پیچھے ظاہر ہے حضور کے ساتھ ساتھ جہاد ہوتا, نماز ہوتی, نیکیاں ہوتی. تو جب یہ ایسا عمل کرتے تو آپس میں بیٹھے ہوئے تھے, تو آپس میں گفتگو کی, الحمدللہ ہم مومن ہو گئے, ہم نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں اور بڑے جہاد کیے ہوئے ہیں. تو جب یہ لفظ صحابہ نے اپنے لیے کہے نا کہ ہم مومن ہو گئے, تو سورہ حجرات میں الفاظ اترے کہ نہیں, ابھی مومن کا لفظ اپنے لیے نہ بولو, وَقُولُوا أَسْلَمْنَا, بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے. ابھی تم صرف اسلام قبول کرنے والے ہوئے ہو, ابھی ایمان تمہارے دلوں تک نہیں اترا. وہ ایمان دلوں میں اترے گا پھر تم مومن بنو گے. لہذا مومن کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا جب تک عشق رسول اندر تک بھر نہ جائے. مل کے کہو سبحان اللہ. عشق رسول اندر تک اتر نہ جائے, مومن کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا. پھر میں قولوا اسلمنا, ذرا یہ کہیے کہ ہم اسلام لائے. یہ اپنے لیے مومن کا لفظ. اچھا اندازہ کیجیے اللہ کہہ کن کو رہا ہے. یہ آج ہمیں کہتا تو ہم سوٹ بھی کرتے تھے اس لفظ کے لیے. میں اور آپ سوٹ کرتے ہیں نا, کہ ہمیں یہ کہتا تو اللہ ٹھیک کہتا, بھئی ہم تو اسلام لائے ہیں, ایمان ہمارے پاس ابھی کہاں. کیا ان کو رہا ہے جو دن رات حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ انہیں کہا جا رہا ہے کہ ابھی آپ اسلام لائے ہیں, ابھی تو حضور کے لیے جانیں قربان کرنے کا وقت آنا ہے, ابھی تو بڑے بڑے ادب کے مقام آنے ہیں, بڑی بڑی ابھی تو تمہاری آزمائشیں ہونی ہیں, اس کے بعد کہیں جا کے تمہارے ساتھ مومن کا لفظ استعمال ہوگا. ابھی نہ کہو کہ تم ایمان والے ہو گئے, بلکہ یوں کہو کہ تم نے اسلام قبول کیا. تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ کس قدر بڑی بات ہے. پھر ایک اور بھی ادب کے حوالے سے میں ایک نئی چیز آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. ویسے تو ادب کے بہت سارے معاملات ہیں, اور اللہ نے اپنے نبی کے ادب کو بہت وسعت عطا فرمائی ہے, لیکن ایک ایسی چیز ہے جو بڑی خاص ہے, اور وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی ذات کریمہ کو اللہ نے ان پڑھ معاشرے کے اندر پیدا کیا. ایک ایسا معاشرہ جس میں 10 لاکھ کے قریب مکے کی آبادی ہے, اور اس میں سے 15 کے قریب لوگ ہیں جو صرف دستخط کر سکتے ہیں, لکھ نہیں سکتے. لکھنا پڑھنا انہیں بہت کم آتا تھا, دستخط کر سکتے تھے. 10 لاکھ میں سے سارے بولو صرف 15 لوگ. تو آپ اس معاشرے کی ذرا اندازہ کیجئے کہ وہاں ناخواندگی کتنی, ان ایجوکیٹڈ پرسن کتنے تھے. 10 لاکھ میں 15 لوگ. تو آقا علیہ السلام جیسا اعلیٰ انسان, ایک ایسا اعلیٰ انسان جس کی عادتیں بھی خوبصورت, جس کی شکل بھی خوبصورت, جس کا خاندان بھی خوبصورت, جس کے انداز بھی خوبصورت, سر سے پاؤں تک جس کی کوئی مثال نہیں. یعنی اتنا خوبصورت پھول آپ اٹھائیں, مجھے کہنے دیجئے, صرف کہنے کی حد تک, اتنا خوبصورت پھول آپ اٹھائیں اور اسے روڑی پہ لگا دیں. بتائیے یہ سجدہ ہے کیا؟ سوچو تو صحیح, ذرا جواب تو دو. یہ سجدہ نہیں ہے. آپ
پورا میرا یہ نوٹ کریں اس بات کو، یہ بڑی اہم بات کہ ایک ان پڑھ ان ایجوکیٹڈ معاشرے کے اندر حضور کو پیدا کیا، وہاں آپ تشریف لاتے ہیں اور وہیں آپ پروان چڑھتے ہیں، عمر کے 53 برس وہاں گزرتے ہیں، 53 ایئرس. چلو کوئی 1-2 سال حضور وہاں رہتے، اس کے بعد آپ روم شفٹ ہو جاتے، آپ فارس چلے جاتے، جو اس دور میں بڑے بڑے پڑھے لکھے معاشرے سمجھے جاتے تھے، مطلب ایسے معاشرے جہاں پہ بہت بڑے بڑے علماء حکاماء پائے جاتے تھے، وہ روم کے علاقے تھے، وہ جو ہے فارس کے علاقے تھے جہاں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ پائے جاتے. حضور وہاں چلے، ایسا نہیں ہوا. 53 برس مکے میں ہی گزارے. کبھی سوچا ہے ایسا کیوں کیا گیا؟ ایسا اس لیے کیا گیا، سنو دھیان سے سنو، کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ میرے نبی کو علم سے زیادہ ادب چاہیے. ابھی بھی نہیں سمجھے آپ؟ علم والے جو ہوتے ہیں نا وہ بحثی ہوتے ہیں، بحث کرتے ہیں آگے سے. انہیں جب کہا جائے کہ آپ یہ کریں تو آگے سے اپنے علم کو جھاڑیں گے، اپنے علم کو پیش کریں گے، اور اس کے آگے پھر بہت سارے معاملات ہوں گے. جیسے ابلیس نے کیا. اللہ کی بارگاہ میں ابلیس کا واقعہ ذرا یاد کریں، میں توجہ چاہتا ہوں، توجہ کیجئے. ابلیس کا واقعہ یاد کیجئے کہ جب وہ کہا گیا کہ تو مردود ہو گیا، تو نے ہماری بات نہیں مانی اور آدم کو سجدہ نہیں کیا، ہم نے حکم دیا تھا یہ میرا آدم ہے، اس کو سجدہ کرو، تو نے مانا نہیں، نکل جا، مردود ہے، تو خبیث ہے. تو اس نے آگے سے بحث شروع کر دی، بحث شروع کر دی. دیکھو میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، آگ بلند ہوتی ہے، مٹی نیچے جاتی ہے، لہذا میں اس سے بڑا ہوں، آپ کس طرح مجھے نکال رہے ہیں، آپ یہ ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. بحث شروع کر دی. عالم تھا نا، بولو، علم بڑا تھا. اس علم نے بولنے پہ مجبور کر دیا، بولنے پہ مجبور کر دیا. دوسری طرف فرشتے بھی تھے. سنو، فرشتوں نے بھی یہی عمل دیکھا، فرشتوں نے بھی یہی دیکھا، کہا کہ سجدہ کرو، سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، پوچھی نہیں، کوئی بات ہی نہیں کی. علم انہیں بھی تھا لیکن ان کا علم بے ادبی والا نہیں تھا، سجدے میں چلے گئے، کہا میرے رب کا حکم ہے، کر دیا. لیکن اس کے بعد تھوڑی سی کی ہے، ہلکی سی بحث کی ہے. قرآن میں سورہ بقرہ میں موجود ہے. کہا کہ مولا تو اسے پیدا کرتا ہے، یہ تو فساد کرے گا، یہ تو قتل و غارت کرے گا، یہ تو بہت خون بہائے گا. اب جواب کیا دیا ہے؟ جواب یہ دیا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب سنو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اگر یہ لفظ کسی عالم کے سامنے کہا جائے تو وہ اس میں بھی بحث شروع کر دے گا کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا ہے کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، مجھے پتا ہے میں جانتا ہوں بہت ساری چیزیں. لیکن فرشتوں نے یہ نہیں کہا. فرشتوں نے کہا مولا آمنا وصدقنا، آمنا وصدقنا، ذرا بول دو نا، آمنا وصدقنا، ہم ایمان لائے، آپ نے سچ کہا، ہم مان گئے آپ جو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ختم، بحث ختم، سجدہ. مل کے کہو سبحان اللہ. ہے تو آج اصل میں اس ادب کو جو حضور کو ان پڑھ معاشرے میں بھیجا گیا، وہ اسی لیے بھیجا گیا کہ اللہ کو علم والوں کی ضرورت ہی کم ہے. اور پھر وہاں سے اٹھایا گیا، اٹھا کے مدینے لایا گیا، اور مدینے جب آئے تو وہاں علم نہیں، عمل اور ایمان میں اور محبت میں بڑے لوگ پیدا ہونا شروع ہوئے. وہاں پھر ایمان بڑھایا گیا، وہاں عمل اور ایمان کو ترویج دی گئی. لہذا یہ جو اللہ نے کمال کیا ہے کہ اپنے نبی کو ایسے معاشرے میں بھیجا جس معاشرے کے اندر 2 چیزیں تھیں. ایک طرف تو آپ ان پڑھوں میں گئے، اور پھر اللہ نے وہاں سے اٹھا کر مدینہ پہ آپ کو حکومت عطا فرمائی، اور یہاں پہ پھر ایسی ایک نسل تیار ہوئی جو عشق مصطفیٰ والی نسل ہے، جو ادب مصطفیٰ والی نسل ہے. اسی لیے آپ مدینے جاتے ہیں تو آپ تو ہر طرف ٹھنڈک ٹھنڈک محسوس ہوگی. اس کی ہوا میں ہی ادب ہے، اس کے ماحول میں ہی محبت ہے. تمہیں کس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں نظر آ جائے گا کہ یہ ادب والوں کا شہر ہے، یہ ادب والوں کی محبت کا شہر ہے. اللہ تو لہذا اللہ نے کمال یہ کر دیا کہ اللہ کو یہ چیزیں چونکہ پتہ تھیں کہ میرے نبی کے ساتھ یہ ہوگا، اس لیے پہلے ان پڑھوں میں بھیجا، اور اس کے بعد اللہ نے مدینہ میں آپ کی تشریف آوری فرمائی. پھر قرآن کو بھی جب شروع کیا ہے تو لا ریب کے لفظ سے شروع کیا ہے. یہ بھی ذرا دھیان کیجئے گا. لا ریب، لا ریب کہتے ہیں جس میں کوئی شک نہ ہو.
ابھی قرآن ابھی پورا باقی تھا، پہلی آیت باقاعدہ پہلی آیت اتری ہے اور کہہ دیا کہ شک نہیں ہے اس کے اندر. یعنی قرآن یہ چاہتا ہے کہ جو شک والے ہیں وہ یہیں رک جائیں. مل کے کہو سبحان اللہ. جو شک والے ہیں وہ یہی رک جائیں، آگے ابھی بڑی باتیں ہونی ہیں، بڑی میں نے گفتگو کرنی ہے، تمہارا وقت ضائع ہو جائے گا. بول دو تمہارا وقت ضائع ہو جائے گا. اس لا ریب کے لفظ پہ رک جاؤ اور پیچھے ہو جاؤ. تمہارا کام نہیں ہے قرآن پڑھنا، کیونکہ آگے ایسی ایسی بات آنے والی ہے تمہارا دماغ گھوم جائے گا. میری باتیں تم کیسے ہضم کرو گے جو شک والے ہو؟ کہا تو مولا پھر کون تجھے پسند ہیں؟ فرمایا یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں بس وہ مجھے پسند ہے. صرف غیب پہ ایمان رکھنے والے. اور جو کہتے ہیں مولا جو تو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، بس صحیح ختم، ہم تیری باتوں پہ ایمان رکھتے. یؤمنون بالغیب، وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں غیب کے اوپر. دیکھ دیکھ کے گفتگو کرنا یہ طریقہ نہیں ہے. تو ادب مصطفیٰ میں چونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں، جیسے صلح حدیبیہ میں جو ہوا کہ حضور وضو فرما رہے ہیں، صحابہ ارد گرد کھڑے ہیں، اور میں وہ جملہ آج میری نظر سے گزرا ہے. عروہ بن وثقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں ایمان لے آئے، انہوں نے جو منظر دیکھا تھا، انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ صحابہ دائرے میں کھڑے ہیں، دائرے میں کھڑے ہیں. لیکن آج ایک اور محدث نے اسے بیان کیا تو اس میں ایک اور جملہ عشق کو بڑھانے دینے والا. میں رک گیا وہیں پہ اور کتنی دیر میرے آنسو نہیں رکے. وہ جملہ اتنا خوبصورت تھا کہ نہیں وہ دائرہ تو تھا ہی تھا، لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ حضور کے گرد چکر بھی لگا رہے تھے، طواف کر رہے تھے حضور. میں نے کہا وہ ساری زندگی اتنا ہی پڑھا تھا، دائرہ پڑھا ہوا تھا، آج یہ پڑھا کہ نہیں چکر لگا رہے تھے حضور کے گرد. جیسے کعبے کے گرد چکر لگاتے ہیں ایسے صحابہ حضور کے گرد چکر لگا، اور حضور کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے. ایک ایک قطرے کو پکڑتے ہیں، ایک ایک حضور کے بال مبارک کو لیتے ہیں، اور جس کو نہیں ملتا وہ حضور کے ساتھ جو مس ہوا تھا اس کو ہاتھ لگا کے اپنے جسم پہ ملنا شروع کر دیتا ہے. بلکہ حضور لعاب دہن پھینکتے ہیں، صحابہ لعاب دہن کو ہاتھوں پہ لیتے ہیں، ہاتھوں پہ مل کے منہ پہ مل لیتے ہیں. اب مجھے بتائیے اس کی کوئی دلیل لاؤ، کہیں قرآن میں لکھا ہو لعاب دہن کو ایسے کرنا چاہیے؟ کوئی دلیل لائیے، کوئی اس کے لیے کوئی لائیے، حضور کی سیرت سے ہی لائیے. یا حضور نے جب دیکھا کہ صحابہ میرے بالوں کو اٹھا رہے ہیں اور میرے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دے رہے ہیں تو حضور خود ہی منع کر دیتے اور فرماتے کہ بھائی یہ کیا کرتے ہو، یہ نہیں کرنا بھائی، ایسا نہیں کہا. بلکہ حضور انہیں دیکھتے رہے اور ساتھ ساتھ خوش ہوتے رہے کہ میرے صحابہ میرا اتنا ادب کر رہے ہیں. تو اس کے لیے کوئی دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھو دلیل وہاں مانگی جاتی ہے جہاں شک ہوتا ہے. جہاں کوئی شک نہ ہو وہاں دلیل نہیں ہوتی، وہاں محبت ہی دلیل ہے. یہ جو عشق تھا یہی دلیل ہے. اس لیے علامہ اقبال نے کہا اللہ اکبر، عشق پہ ایمان کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں ذرا. کہا اگر عقل استعمال کرو گے تو تنقید ہی کرو گے، عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ. اگر ایمان کو بڑھانا چاہتے ہو تو عشق کے اوپر بات کرو، عقل کو ذرا چھٹی دے دو. تو وہ کیا خوبصورت منظر تھا جو صحابہ کرام حضور کے ساتھ کر رہے تھے. اللہ تو لہٰذا سنیے، میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اللہ کرے میں یہ سمجھا پاؤں. مکہ شریف کے اندر جتنا قرآن اترا ہے، ظاہر ہے کوئی 15-16 برس تو مجھے بھی ہو گئے قرآن پاک کی ورقگردانی کرتے ہوئے، اور یہ کم عرصہ نہیں ہوتا، اور پھر پورا سال ہوتا ہے ہمارا. یہ کوئی ہم وقتی نہیں کرتے، بلکہ ساتھی جانتے ہیں کہ ہر جمعہ، ہر ہفتے میں 2-2، 6-6، 10-10، 20-20 درس، اور پھر پورا مہینہ، پھر رمضان کے دن، اور پھر یا یہ قرآن آسان کورس، اور پھر دیگر ہماری جو مجالس ہیں ان سب میں قرآن ہی ہم پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو 16 برسوں سے مجھے بھی یہ توفیق ملی ہوئی ہے. اس کے علاوہ قبلہ عالم سے جو میرے سال گزرے ہیں، میں نے ان کے پاس بیٹھ کے بھی قرآن بہت ترتیب سے ان سے سیکھا، پڑھا، اور ظاہر ہے ان کے ساتھ بھی جہاں دروس میں شامل ہوتا رہا میں نے قرآن ان سے بہت سنا ہے اور پھر لکھا بھی ہے. تو اتنا وقت گزرا ہے. میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں، اور آج وہ بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آن ریکارڈ ہو جائے اور انشاءاللہ آپ ساری زندگی سے فائدہ اٹھائیں. انشاءاللہ کہو نا ذرا. جتنا قرآن مکہ میں اترا ہے، جو مکی قرآن ہے اور جو مکی آیات ہیں، ان میں اللہ نے توحید، قیامت، اعمال اور جزا و سزا، دوزخ، جنت، اس کی باتیں کی.
یعنی جتنا قرآن مکے کے اندر ہے وہ سارے کا سارا زیادہ تر اعمال اور اچھائی برائی کی باتیں، دوزخ سے بچو، جنت کی طرف توجہ رکھو، نماز ادا کرو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یعنی زیادہ تر اعمال اور توحید اللہ نے اپنی ذات کی طرف بلایا، اپنی ذات کی طرف دعوت دی ہے۔ کائنات کی خوبصورت باتیں کی ہیں، مل کے کہو سبحان اللہ۔ اپنے پہاڑوں کی باتیں کی ہیں، سمندروں کی بات کی ہے، بڑے بڑے خوبصورت جو قرآن اللہ نے قرآن کے اندر اپنے کائنات کے نمونے بکھیرے ہوئے ہیں اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے باتیں کی ہیں۔ یہ ساری آیتیں مکہ کے اندر اتری اور مکی قرآن سارے کا سارا اسی کے اوپر مشتمل ہے۔ سارے قرآن کو آپ کھنگال کے دیکھیں، غور سے دیکھیں، میں آپ کے سامنے خلاصہ پیش کر رہا ہوں، آپ کے بڑا کام آئے گا۔ سارا قرآن مکی اگر نکالا جائے تو اللہ کی طرف دعوت ہے، بھائی شرک نہ کرو، میں ایک ہوں، میرے ساتھ شرک نہ کرو، اور یہ میری نشانیاں دیکھو، ان پہ غور کرو، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ ہوائیں ہیں، یہ فضائیں ہیں، یہ سمندر ہے، یہ میرے صحرا بکھرے پڑے ہیں، یہ میرے سارے ستارے اور بڑی خوبصورت میری جو تخلیقات ہیں یہ ساری تمہیں میری طرف دعوت دیتی ہیں، آؤ میری طرف آؤ۔ اللہ اپنی طرف بلاتا ہے۔ کس کی طرف بلاتا ہے بولو؟ اپنی طرف۔ پورا مکی قرآن اسی کے اوپر۔ آپ اب کھولیں مدنی قرآن، ذرا بولو نا، ذرا مدنی قرآن کھولیں، آپ دیکھیں گے ایک دم اللہ کا رخ بدل گیا، ایک دم رخ چینج ہوتا ہے۔ سارا مدنی قرآن 3 چیزوں کے اوپر کھڑا ہے: ادب مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، مدحت مصطفیٰ اور آداب مصطفیٰ۔ سارا قرآن مدنی، صرف حضور کی باتیں، صرف آقا علیہ السلام کی باتیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ سنو، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مکی قرآن ہے اس کے جو مخاطب ہیں وہ کافر ہیں، وہ کفار سے خطاب ہے، اس میں کافروں سے بات کی گئی ہے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے، اس مجوسیوں سے، بڑے بڑے کفار سے گفتگو ہے۔ اور یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو کہا گیا، کیونکہ مکی قرآن ہے۔ اللہ پوری دنیا کے کفار کو مخاطب کرتا ہے، پوری دنیا کے کافروں کو بلاتا ہے، کہتا ہے سنو میری بات، میں تمہیں بتا رہا ہوں میں کون ہوں، میری کائنات کیسی ہے، میرے صحرا اور میرے سمندر کیسے ہیں، ذرا سنو میری باتیں سنو، اے کافروں میری طرف آؤ، یا ایھا الناس۔ لیکن جب مدنی قرآن شروع کرتا ہے تو چونکہ یہ سارے اپنے لوگ ہیں تو لہذا ان سے مخاطب ہوتے ہوئے اب اللہ کہتا ہے یا ایھا المومنون، اے مومنو، یا ایھا المؤمنین، اے مومنین، الذین مؤمنون، یہ مومنون کے الفاظ استعمال کرتا ہے، بالکل ڈیفرنٹ، علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اور جو ہی قرآن آتا ہے مدنی زندگی میں تو سنیے ترتیب بدل جاتی ہے۔ پہلے سارا اپنی طرف بلایا، بولو، کائنات کی طرف بلایا، سارے اپنے معاملات پیش کیے، اپنی جو معرفت ہے اس کے انداز دنیا کے سامنے رکھ دیے۔ اور جب آیا مدنی قرآن تو فرمایا میرے مصطفیٰ سے آگے نہ بڑھو، مل کے کہو سبحان اللہ۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم میں سے کوئی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھے، میرے مصطفیٰ سے آگے نہ بڑھو، آواز اونچی نہ کرو، اگر آواز اونچی کرو گے تمہارے سارے اعمال ضائع کر دوں گے۔ اور فرمایا کہ یہ بھی سنو ذرا، کیسا پیارا ادب ہے سورہ نور کے اندر۔ سورہ نور میں اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں جب تم میرے رسول سے ملنے آؤ نا تو اٹھ کر ذرا جلدی چلے جایا کرو، اس لیے کہ میرا رسول تمہیں خود نہیں اٹھاتا، جس کے دربار پہ تم بیٹھے ہوئے ہو نا وہ تمہیں چاہتا ہی نہیں کہ تم جائے ہو، وہ جانا کسی کو بھیجنا چاہتا ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ خود نہیں کہے گا، لیکن میں رب ہو کے حیا نہیں کرتا، وہ میرا نبی حیادار ہے، مجھے تم سے حیا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں رب ہوں تمہارا، لہٰذا خبردار میرے رسول کے دروازے سے جلدی اٹھ کے چلے جایا کرو، میرے نبی کو تمہارے بیٹھے رہنے سے ان کے معاملات میں تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا اٹھ کے ذرا جلدی چلے جایا کرو، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ وہاں ادب سکھایا جا رہا ہے اللہ۔ اور پھر سنو مکی آیت مدنی آیتوں میں یہ بھی فرمایا، ایک صحابی رسول نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی میں، حضور نے بلا لیا، فرمایا جاؤ جا کے کہیے میں ذرا 2-4 نفل اور پڑھ لوں، پھر ابھی آیا۔ تو ابھی وہ گھر نہیں پہنچا کہ اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی، قل ان کنتم تحبون اللہ، تمہیں اللہ سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار کرتے ہو، فاتبعونی، یا نبی ان سے کہہ دو کہ اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو پہلے تیرے قدموں میں آ کے بیٹھے، یحببکم اللہ، اللہ ان سے خود ہی محبت شروع کر دے۔
یہ مدینہ میں اتری ہے، یہ مدنی آیت ہے اللہ۔ اور پھر دیکھیے ایک اور بھی کہ جب قبلہ بدل رہا تھا اور وہ خوبصورت وقت آیا کہ آپ نماز ظہر پڑھا رہے ہیں، ابھی 2 رکعتیں ہوئی ہیں، تیسری رکعت میں ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ نبی جدھر آپ کا منہ پھرے گا ہم قبلے کو بھی ادھر ہی پھیر دیں گے، آپ کی مرضی ہے، جدھر منہ کریں ہم قبلے کو پھیرنے کو تیار ہیں، آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ مدنی آیت ہے۔ مدینے میں سارے کا سارا حضور کا ادب ہی ادب پیدا کیا، محبت ہی محبت پیدا کر دی، اور فرمایا کہ آپ اپنی مرضی سے قبلہ بدل دیں۔ اور مومنوں میں نے پتہ کیوں ایسے کیا ہے، یہ جو نماز کے دوران میں نے آیت اتاری ہے، اگر چاہتا تو آیت نماز کے بعد اتارتا، چاہتا تو سلام پھیرتے حضور، اس کے بعد جبریل آ جاتے، تسلی سے آیت اترتی اور اگلی نماز تم قبلے کے طرف ادا کرتے جو کعبہ بنا۔ لیکن ہم نے نماز کے دوران آیت کیوں اتاری؟ تاکہ ہم دیکھیں کہ کون میری پیروی کرتا ہے اور کون میرے رسول کی پیروی کرتا ہے۔ ہم تمہیں آزمانا چاہتے تھے کہ کون میرے رسول کے پیچھے جاتا ہے اور کون میری بات کو اہمیت دیتا ہے۔ تو چونکہ جب وہ آیت اتری تو حضور نے نماز کے دوران ہی کعبہ بدل دیا تھا، تو صحابہ کرام نے بھی اس وقت نماز اللہ ہی کی پڑھی ہے لیکن پیروی حضور کی ہے، اور حضور کے پیچھے جا کے وہاں کھڑے ہو اللہ۔ تو یہ سب کچھ مدینے میں ہو رہا ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے مدینے میں، بڑی خوبصورت آیت مدینہ میں اتری ہے یہ بھی۔ جب کچھ لوگ حضور سے ملنے آتے اور آ کے ملنا چاہتے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ حضور اپنے معاملات میں ہوتے، لوگ صبح آ جاتے، کوئی دوپہر آ جاتا، کوئی شام آ جاتا، کوئی رات آ جاتا، ظاہر ہے دور دراز سے لوگ ملنے آتے مدینہ میں آپ کو۔ اب جب یہ ریل پیل شروع ہوئی نا تو میرا رب چونکہ بڑا نازک پیار کرنے والا ہے، ایک ہوتی ہے ویسی محبت، ایک ہوتی ہے نزاکت کی حد تک محبت، اندر تک وہ محبت جب پینیٹریٹ کر جاتی ہے تو دیکھو وہ جو زیادہ آمد ہوئی نا تو قرآن میں اللہ نے آیت اتار دی، فرمایا یہ جو روز تم ہر وقت ہی چلے ہوتے ہو، چھوٹی سی کوئی ہلکی سی بات بھی پوچھنی ہے تو اٹھ کے میرے نبی کا دروازہ جا کھٹکاتے ہو، تو یہ جو بار بار آتے ہو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، نبی سے پوچھو لیکن نبی کے آرام کا بھی خیال کرو۔ اچھا بھائی سنو، اب آئندہ سے جو نبی سے ملنے آئے اور پرائیویٹ ملنے آئے تو پہلے باہر صدقہ کر کے آئے، بولو نا، غریب کو مال پیش کرو، کسی دکھیا کو مال پیش کرو، کسی بیوہ کو دے کے آؤ، کسی یتیم کو دے کے آؤ اور مال خرچ کرو۔ فری میں آ کے لے جاتے ہو، پہلے جا کے مال پیش کرو نا، پھر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ نہیں سمجھے بات؟ اب اس سے ہوا کیا، لوگ فلٹر ہونا شروع ہو گئے، لوگ فلٹر ہو گئے، کیونکہ یوں ہی اٹھ کے چلے جانا اور فری میں چلے جانا۔ اللہ، یہ آیت کریمہ جب اتری تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی کہ یہ آیت اتری ہے، اسی وقت آپ کو کچھ ایسا شرعی مسئلہ درپیش آیا کہ وہ پوچھنا بڑا ضروری تھا۔ آپ اٹھے اور آپ نے پہلے تو سوچا کہ مال، کیونکہ آپ کا انداز یہ تھا ہی نہیں، آپ کے پاس مال ہوتا ہی نہیں تھا، بس ایسا ہی تھا، انداز یہی تھا، تو کسی سے ادھار لیے اور اسے کہو بھائی کچھ وقت لیے دے دو، میں نے صدقہ کرنا ہے حضور کے پاس، انہوں نے جلدی سے دے دیے، جا کے صدقہ دیا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ جب حاضر ہوئے تو آپ نے مسئلہ پوچھ لیا، حضور نے جواب بھی دے دیا، تو ساتھ ہی جو ہے وہ آپ نے ایک عرض کر دی، کہا حضور یہ بڑا ویسے مشکل نہیں ہو جائے گا اب آپ سے ملنا لوگوں کا، یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا، میرے جیسا بندہ بھی کتنی مشکل سے آیا ہے۔ حضور اس پہ کرم فرمائے اللہ۔ اس سے پہلے کہ حضور کچھ بولتے، اللہ نے حضرت علی کی بات کے اوپر پوری قرآن کی آیت اتار دی۔ کیا نبی یہ جو ابھی کہا گیا، علی نے کہا ہے کہ ذرا مشکل ہو جائے گی، تو واقعی ہم نے محسوس کر لیا یہ مشکل ہو جائے گی، تو یہ آیت ٹھیک ہے، جس نے عمل کر لیا، آئندہ کے لیے ہم یہ حکم اٹھا دیتے ہیں، اب یہ حکم نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ کی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی، اس کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنے والا کائنات میں صرف ایک شخص ہے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، ایک شخص جس نے اس آیت پہ عمل کیا اور اس کے بعد اس آیت کا حکم اٹھا دیا گیا۔ قرآن میں موجود ہے لیکن منسوخ ہو چکی ہے، اس کا حکم بولو، سارے بولو۔ یہ آپ کو میں نے ایک مسئلہ بھی عرض کر دیا کہ اللہ جس آیت کو چاہے منسوخ بھی کر سکتا ہے اور اس کے حکم کو اٹھا بھی سکتا ہے۔ پھر ایک اور آیت بھی ہے قرآن میں، سورہ بقرہ کے اندر اس کو نازل کیا گیا، اور یہ بھی مدنی آیت ہے، اور اس میں باقاعدہ آیت میں اللہ نے یوں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، تم میں سے کوئی رائنا نہ بولے،
بولا ایسا کیا ہے؟ کہا رائنا نہ بولو، وقول انظرنا، بلکہ کہو کہ مجھے نبی کی طرف یوں کہو کہ مجھے نظر رحمت فرمائیے، نظر رحمت کیجئے میری طرف، رائنا کا لفظ نہ کہو۔ یہ بھی مدینے میں اتری۔ اللہ، تو لہٰذا یہ سنیے، اور اللہ نے کمال یہ کر دیا۔ اب میں اصل بات پہ آتا ہوں جو میں نے اس ساری بات سے کرنی تھی، وہ یہ ہے کہ اب اللہ نے قرآن میں تبلیغ کے اصول کو بیان کر دیا۔ جو دنیا میں جتنے مبلغین ہیں، مدرسین ہیں، جو بھی سپیکرز ہیں، جو بڑے بڑے جگہوں پہ جنہیں اللہ موقع دیتا ہے، جنہیں ممبر و محراب دیا گیا ہے، اور جنہیں اللہ نے بولنے کا موقع دیا ہے، جن کے سامنے بہت سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ان سے ہدایت لیتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اب میں ان سے یہ بات کرنے لگا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں تبلیغ کا ایک بہت بڑا اصول اس طرح وضع کر دیا کہ سنو، اگر تمہیں کوئی شخص ایسا نظر آئے، کوئی ایسا شخص نظر آئے جو صرف اللہ کی توحید کی بات کرے، وہ اللہ کی طرف بلائے، دوزخ کی باتیں کرے، وہ شرک اور بدعت پہ بات کرنا شروع کر دے، وہ اس طرح کا انداز اختیار کرے کہ ہر وقت لوگوں کو ڈراتا رہے، اور وہ اس طرح کا انداز بنائے کہ کسی طرح جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کی توحید بیان کر کے تو لوگوں کو موحد بناتا جائے، اور جب حضور کی بات آئے تو اسے گول کر جائے، اس کے لیے وہ تھوڑا سا انداز بدل دے اور یوں کہے کہ نہیں تھوڑا سا بس ٹھیک ہے کر لو ہلکا پھلکا، زیادہ دھیان اللہ کی طرف رکھو۔ تو سن لو، یاد رکھو، اگر وہ کافروں کے سامنے بیٹھا ہے تو پھر تو ضرور یہ کام کرے، کیونکہ اللہ نے بھی یہی کیا، بلکہ کہو نا سبحان اللہ۔ اگر سامنے بیٹھے ہوئے کافر ہیں سارے، بولو نا یار، اگر سامنے بیٹھے کافر ہیں ان سے تو ضرور آپ توحید بیان کریں، آپ ضرور کہیں شرک نہ کرو بھائی، آپ ضرور کریں اللہ کی طرف رغبت کرو، اللہ کی طرف دھیان کرو، ضرور کہیں، کیونکہ سارے کافر ہیں، وہ بیچارے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان کو آپ پیس کی بتائیں، اخلاقیات کی بات سنائیں، ہیومینٹی سکھائیں، ان کو آپ اچھی باتیں ضرور سکھائیں، کیونکہ سامنے کافر بیٹھے ہوئے۔ لیکن اگر سامنے مسلمان ہیں تو ان کو عشق مصطفیٰ سکھاؤ، ان کو محبت سکھاؤ، ان کو عشق کی بات سناؤ، اس کو ادب کی بات سناؤ، کیونکہ سامنے پہلے کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں بھائی، وہ بیچارے عشق مصطفیٰ سے محروم ہیں، انہیں عشق دو بھائی۔ اور سنو، جو کافروں کے سامنے یہ بات کرے وہ تو جچے گا، اور اگر مسلمانوں کو توحید سکھاتا پھرے تو سمجھو قرآن کے خلاف جا رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کو سکھانے والی بات نہیں ہے، مسلمانوں کو تو عشق رسول سکھانا چاہیے نا، لوگوں کو بتانا چاہیے عشق رسول کسے کہتے ہیں۔ عشق رسول سکھانے والا اصل عالم ہے، وہ اصل علم والا ہے جو عشق رسول کی بات لوگوں کے دلوں تک اتار دے اور کہے کہ عشق مصطفیٰ کے بغیر بات نہیں بنے گی، جتنی چاہے نماز پڑھ لو، جتنی چاہے قرآن کی آیتوں کو اپنے اندر گلے تک اتار لو، اس وقت تک بات نہیں بنے گی جب تک عشق مصطفیٰ تمہارے سینوں سے ابل کر باہر نہیں آتا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں اگر ہو خامی تو ہر شے نامکمل۔ یہ بتائے لوگوں، تو آپ کے سامنے ہے آج معاشرے کی حالت، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، تو میں نے آپ کے سامنے ایک اصول رکھ دیا، ساری زندگی کے لیے اسے یاد رکھیے گا، اس کو یاد رکھیے گا۔ اللہ نے قرآن اور قرآن کے اسلوب کے اندر یہ بات چھپائی ہوئی تھی جو میں نے آپ کے سامنے کھول کے بیان کر دی ہے۔ یہ بات چھپی ہوئی تھی، اس کے بیک اینڈ پہ تھی، یہ کسی کو شاید ہی علم ہوتی، لیکن جو بار بار قرآن کے اوراق میں اوتا زنی کرتا ہے، اندر سے اندر جاتا ہے، تو اسے کھل کے قرآن نظر آئے گا کہ مدنی قرآن اور ہے، مکی قرآن اور ہے، دونوں ڈفرینٹ، علیحدہ ہے۔ اور ایسے ہی اصل عالم وہ ہے جو قرآن کا وہی مضمون جو قرآن جس طرح تبلیغ کرتا ہے، اس کی تبلیغ قرآنی تبلیغ ہو، قرآن کی تبلیغ کے ساتھ جڑ جائے۔ قرآن کی تبلیغ کہتی ہے کہ کافر ہوں تو ان کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دو، اور جو مسلمان ہیں وہ پہلے اللہ تک پہنچے ہیں، انہیں مصطفیٰ تک پہنچا دو، بس انہیں بس مصطفیٰ تک پہنچا دو۔ تمہارا احسان یہ ہے ان پہ، خدا را ان کو بار بار مشرک نہ کہو، ان کو بار بار شرک کے فتوے نہ لگاؤ، خدا را ان کو یہ بار بار نہ کہو کہ تم لوگ مشرک ہو گئے ہو۔ او بھائی، وہ اللہ کو ماننے والے ہیں، رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، انہیں عشق رسول سکھاؤ۔ یہ قرآنی تبلیغ ہے، مل کے کہو سبحان اللہ۔ میں نے قرآنی تبلیغ کا ایک ٹائٹل دے کر ان چیزوں کو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ ذرا سوال بولو نا، پتہ چل گیا نا؟ یہ قرآن کی تبلیغ، اس کو بھولنا نہیں اب، آپ اس کو آپ اپنے زمین پہ گرا کے نہیں جانا، اس کو چھوڑ نہ دینا کہیں، یہ بہت بڑا اصول ہے۔ رضا اللہ نے اپنے نبی کے ادب کو اتنا بڑھا دیا، اتنا اونچا کر دیا، اللہ اکبر۔ تو سن لو کہ یہی اصل بات ہے
کہ جو اعجاز مصطفیٰ بیان کرے اور مدحت مصطفیٰ بیان کرے، بس وہی اصل میں قرآن کا مبلغ ہے. قرآن کا مبلغ وہی ہے. اور جو گول کر جائے حضور کی باتوں کو بولو، وہ اور کوئی مبلغ ہو سکتا ہے، قرآن کا مبلغ نہیں ہو سکتا. ذرا بول دو میں نے کیا کہا جی. وہ قرآن کا مبلغ نہیں ہو، کیونکہ قرآن میں حضور کی باتیں، قرآن میں حضور کی شانوں کا بیان ہے، قرآن میں حضور کی مدحت کا بیان ہے، حضور کی بڑائی کا بیان ہے. تو اگر وہ نہیں بیان کر رہا تو اس کا مطلب خیانت کرتا ہے، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں بددیانتی کر رہا ہے، چھپا رہا ہے چیزوں کو، حقیقت کو چھپاتا ہے. تو ہم انشاءاللہ ساری زندگی اس پہ قائم ہیں. انشاءاللہ کہیے ذرا، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو لہٰذا چونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے ادب مصطفیٰ کے حوالے سے، اس میں صحابہ کرام کی دو باتیں میں عرض کر کے بات ختم کروں گا. صحابہ کرام نے بھی اس پہ بڑی محبت اور بڑا پیار کیا ہے. یوں تو ساری زندگی ہی صحابہ کرام کی اس کے عشق رسول سے اور ادب رسول سے بھری پڑی ہے، بلکہ اگر صحیح عشق رسول سیکھنا ہے تو ہمیں صحابہ سے سیکھنا ہوگا. آج ہم بیان کریں، اپنی بات کریں، میں کتنا عشق رسول کرتا ہوں، فلاں شخص کتنا عشق رسول ہے، فلاں کتنا ادب رسول کرتا ہے، کوئی اتھینٹک نہیں ہے. اصل اتھینٹسٹی صحابہ کرام کے پاس، اور صحابہ کا ادب اصل ادب ہے. اللہ. تو ایک جگہ ایسا ہوا، میں ایک بات سناتا ہوں کہ حضور کے ادب کے لیے، کہ آپ تشریف فرما تھے کہ ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، تو انہوں نے ایک عجیب بات کر دی حضور سے. فرمایا کہ حضور میرا اونٹ جو ہے وہ پاگل ہو گیا، کاٹتا ہے لوگوں کو. ہو جاتا تھا، ایک بیماری ہوتی ہے اونٹوں کی کہ اونٹ کو اگر کچھ ایسا معاملہ بنے تو وہ کاٹتا ہے لوگوں کو، کوئی قریب ہے اسے کاٹتا ہے. تو اب عجیب بات ہے کہ وہ اونٹ کاٹتا تھا، پاگل تھا، تو اس کو چاہیے تھا کہ جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس جاتا. کیا اس دور میں جانوروں کے طبیب نہیں ہوں گے؟ بولو ذرا سارے، ذرا وہ پیچھے والے بولے، جانوروں کے طبیب ہوں گے؟ صحابہ حضور کے پاس ہی آ جاتے تھے. کیا خوبصورت انداز. بجائے یہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے، طبیب کے پاس جو جانوروں کا، حضور کے پاس. اور یہ بھی پتا تھا کہ یہ حضور ٹھیک کر لیں گے، یا یوں سمجھ لیں کہ ہر مسئلے کا حل حضور کے پاس ہے، ہر مسئلے کا حل یہاں سے ملے گا. تو کہا حضور اجازت دیں تو یہ بات کر دوں کہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا. اب آقا اسلام بھی آگے سے یہ فرمانا چاہیے تھا کہ یار میرا کیا کام ہے اونٹوں سے، بھائی ٹھیک ہے پاگل ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، دعا کر دیتے ہیں تیرے لیے، اللہ اسے شفا دے دے، اور جا کسی کو دکھا، طبیب کو دکھا، کوئی دوائی لے، کوئی جا کے اس کو کوئی جو بھی کھانا کھلانا، کچھ اور کھلانا ہوتا ہے وہ کھلا، اسے ٹھیک ہو جائے گا. حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا. چند صحابی ساتھ نے فرمایا صحابی اٹھو، ہم ذرا اس اونٹ کی ذرا زیارت تو کر کے آئے، وہ کیسا ہے. تو صحابہ کے ساتھ حضور چلے گئے. جب وہاں پہنچے تو واقعی حالت ایسی تھی، اس کو رسیوں سے باندھا گیا تھا اور وہ رسیاں توڑوا رہا تھا. حضور قریب جانے لگے، صحابہ نے روک لیا، کہا حضور آپ قریب نہ جائیں، اگر آپ قریب چلے گئے تو یہ کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ دے دے، ظاہر ہے یہ کاٹ رہا ہے لوگوں کو، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو مشکل ہوگی، آپ یہاں دور سے کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیں، قریب نہ جائیں. اب حضور اسلام نے ارشاد فرمایا سنو، فرمایا نہیں یہ لوگوں کو کاٹتا ہے، مجھے کچھ نہیں کہے گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتا تھا کہ یہ مجھے پہچانتا ہے، آپ یہ جانتے تھے کہ مجھے یہ جانتا ہے میں کون ہوں. اس حضور کو علم تھا، اس بات میں پورا آپ کو پوری اس کی یقین دہانی تھی کہ یہ مجھے کچھ نہیں کہے گا. تو صحابہ نے چھوڑ دیا، حضور قریب چلے گئے. جب وہ آپ کے قریب آیا نا تو اس نے جب دیکھا حضور کو، ایک دم وہ رک گیا، اس نے حرکت چھوڑ دی اور اس نے حضور کے قدموں پہ سجدہ کر دیا. سجدہ کیا. جب سجدہ کیا نا تو ساتھ ہی حضور نے اس کے کان کو پکڑا اور کہا خبردار اپنے کاموں کی طرف دھیان کر. یہ کہہ کے آپ نے کان چھوڑ دیا. جو ہی کان چھوڑا تو وہ اونٹ بالکل صحیح ہو گیا، درست ہو، بالکل ایزی ہو گیا. اور میں اس کی ساری رسیاں کھول دو، اس کی رسیاں کھول دو. صحابہ نے ڈرتے ڈرتے رسیاں کھولی، لیکن وہ بالکل آسانی سے کھڑا رہا اور اسے کسی کو کچھ نہیں کہا. اللہ. تو میں پورا واقعہ پیش کر دیا، اس لیے پیش کیا کہ حضور کو پتا تھا کہ یہ میری بات سن بھی رہا ہے، اور جانور بھی جانتا ہے کہ رسول مجھے کچھ حکم دے رہا ہے. لہذا اونٹ نے بھی حضور کی بات کو سنا اور حضور کی بات کو مان لیا کہ میرا رسول مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنے کاموں کی طرف دھیان کر، چھوڑ دیا اس کو. اللہ. تو آج کے تو بعض ایسے بد نصیب ہیں وہ شاید اس اونٹ سے بھی گئے گزرے ہیں.
وہ اونٹ بھی جانتا تھا ادب مصطفیٰ کیا ہے، کہ میرے نبی کا ادب ہے، اس نے کہا ہے کہ سیدھا ہو جا، میں ٹھیک ہو گیا۔ تو آؤ ہمیں ذرا یہ سمجھ آ جائے، اور آؤ دیکھو صحابہ کہ اونٹ بھی حضور کا ادب کرتے تھے تو صحابہ خود کیا کرتے ہوں گے۔ اب آخری بات کہ جب وہ اونٹ سجدہ کر رہا تھا تو صحابہ نے دیکھا کہ حضور کو سجدہ کیا گیا، تو انہوں نے اسی وقت حضور سے کہہ دیا، کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو جس طرح اونٹ نے سجدہ کیا ہمارا بھی دل تڑپتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ یہ صحابہ کے عشق کی حالت، یہ صحابہ کے ایمان کی وہ اعلیٰ ترین حالت ہے کہ کہا کہ ہمارا بھی جی چاہتا ہے ہم آپ کو سجدہ کریں، اجازت دی جائے۔ فرمایا نہیں، انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا، منع کر دیا۔ تو یوں صحابہ کرام بھی ادب کے اس مقام تک پہنچے ہوئے تھے۔ دیکھو سجدہ کیا تو نہیں ہے، سجدہ کیا تو نہیں ہے، لیکن دل سجدے کے لیے تڑپ رہا تھا، اس تڑپ کو بیان کر دیا کہ جی چاہتا ہے کہ آپ کو سجدہ کرے۔ تو آؤ آج مجھے اور آپ کو اس ادب کی بڑی ضرورت ہے، انشاءاللہ کہو نا ذرا۔ آج میں نے کوشش کی ہے کہ وہ ذرا دوبارہ سے وہ گرد اتر جائے، وہ ادب کی محبت کی ذرا دوبارہ سے اندر سے چاشنی پیدا ہو، اور وہ ادب مصطفیٰ دوبارہ اندر سے لوٹ کے آئے۔ اور جب مدینے جاؤ گے نا تو اس وقت تمہیں یہ ادب بڑا یاد آئے گا، اس وقت تمہیں اس ادب کی بڑی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس کا اصل معاملہ مدینے کے اندر شروع ہوتا ہے۔ یہاں پہ تو آپ کر ہی لیتے ہیں، لیکن مدینہ میں پہنچ کے ادب کرنا یہ تمہیں کوئی سکھائے تو سکھایا جاتا ہے، ورنہ بڑا مشکل ہے۔ تو مجھے آپ کو اللہ ادب مصطفیٰ عطا فرمائے، اور اس کے رسول کی اعلیٰ دولت سے اللہ ہم سب کو منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ العالمین۔ مولا اس قابل تو نہ تھے، نہ ہی اس لائق تھے، لیکن تو نے بڑا فضل کیا، اور عشق رسول کی اعلیٰ دولت کا آج ہمیں درس ملا ہے۔ اللہ اپنی رحمت فرما، ان سب کو ایسا عشق رسول عطا فرما، ان سب کو، میرے سننے والے جتنے ہمیں آن لائن سن رہے ہیں، وہ سب اسی طرح کا عشق نبی رکھیں۔ ہماری اولادوں کو بھی یہی دینا۔ ہماری اولادیں آج بانجھ ہو گئی، ہماری اولادیں آج مولا عشق رسول سے خالی ہو، ہماری اولادیں عشق رسول سے آری اور بالکل بے بہرا ہو گئیں۔ مولا آج ہمیں اس کی بڑی ضرورت ہے، اللہ عطا فرما دے، اللہ عطا فرما دے، اللہ عطا فرما دے۔ قرآن کے صدقے ہمیں ادب رسول والا بنانا، مولا ہماری نسلوں میں بھی یہ ادب رسول اس طرح گوند دے کہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک ہماری ہر نسل ادب مصطفیٰ والی، ادب رسول والی پیدا ہو۔ مولا جتنا دنیا میں اس وقت مولا تیرے نبی کا یہ مولا ادب پھیلا ہوا ہے، اللہ اس ادب کو اور بڑھا دے، اور زیادہ کر دے، اور بے ادبوں کو بھی مولا ادب تک پہنچا دے۔ اللہ یہ دولت انہیں بھی دے دے، یہ برکت انہیں بھی دے دے۔ اللہ کرم فرما، جتنے تشریف لائے یہ سارے سلامت رہیں، باکرامت رہیں، ان سب کو عزتیں، برکتیں، رحمتیں، قرآن کے وجود کی رحمتیں ان سب کو نصیب ہوں۔ سورہ مولا جو ہم نے منافقون کی آج آیت پڑھی، اس آیت کا نور ہم سب کو عطا فرما۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ صلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔